صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور باب الجماع والامامہ جاری ہے، اور اس باب میں جو باب ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے وہ ہے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے اشخاص اور مساجد کی فضیلت کا بیان۔ اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی 629، جو 2 دفعہ میں کر کے ہم نے پڑھی، لمبی حدیث تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے یوم محشر، اور ان کی تفصیلات بھی ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 630، اور یہ حدیث جو ہے حضرت حمید سے ہے۔ عن حمید قال، حمید فرماتے ہیں قال سئل انس، کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، هل اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ، کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہر تھی۔ یہ حمید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہر تھی، فقال نعم، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ اور اس کے ثبوت میں جو آگے وہ بات کرتے ہیں کہ اخر لیلۃ صلاۃ العشاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، الی شطر اللیل، آدھی رات تک۔ یہ ہم حدیث پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ثم اقبل علینا بوجہہ بعد ما صلی، پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا، فقال، اور فرمایا، صلی الناس ورقدوا، کہ دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو چکے، ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، مگر تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے نماز ہی میں شمار ہوتے رہے۔ باب یہ ہے نا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے مسجد میں، اس کی فضیلت۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ تو سو چکے، اور تم جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے نماز ہی میں تم شامل رہے۔ قال، حضرت انس نے فرمایا کہ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيسِ خَاتِمِهِ، کہ جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو معلوم ہوگا زیادہ تر لوگوں کو کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھنے شروع کیے، تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو بادشاہ ہیں وہ مہر کے بغیر کوئی خط قبول نہیں کرتے۔ تو اس بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنی، اس کے اوپر یعنی مہر کے طور پہ اس کو پہنا، اور تو لوگوں نے بھی اپنے لیے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ پھر جب سونے کے حرام ہونے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی، تو سب نے انگوٹھیاں پھینک دی۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کس طرح سے اقتداء کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ہی اس کو کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ نقش تھا، اور اس کی ترتیب یوں تھی کہ نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اور اس کے اوپر اللہ، یعنی ایک لائن میں تینوں لکھے ہوتے تھے۔ تو یہ انگوٹھی تھی جو مہر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں رہتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنی دیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، انگوٹھی ان کے پاس رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو ان کے پاس یہ انگوٹھی رہی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ تو 6 سال تک یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور ایک دن حضرت عثمان جو ہیں وہ ایک کنویں پہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو انگوٹھی ایک دم ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ تو اس کے بعد اس کو بہت تلاش کیا گیا، کنویں کا سارا پانی بھی نکال دیا گیا، لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی۔ بہرحال انگوٹھی کا ذکر تو درمیان میں آیا، اصل بات جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو یہ فرمایا کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں رہے نماز ہی میں شمار ہوتے رہے، یعنی مسجد میں اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے، اور اتنی دیر وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اگلا باب جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر یہ باب ہے فضل من غدا الی المسجد ومن راح، کہ اس شخص کی فضیلت جو صبح کے وقت مسجد جاتا ہے اور شام کے وقت جاتا ہے، یعنی مسجد میں صبح اور شام کے وقت جو کوئی جائے، فجر کے لیے جائے یا مغرب اور عشاء کے لیے جائے، تو اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ حدیث ہے 631، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد وراح، کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف جائے یا شام کو جائے، اعد اللہ له نزلہ من الجنت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمائیں گے۔ کلما غدا اور راح،
کہ جب بھی وہ صبح جائے گا یا شام جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضیافت کا اہتمام فرمائیں گے. تو ضیافت کیا ہے؟ ظاہر مہمانی ہے جنت کے اندر، اس کے لیے جو کچھ ہم ضیافت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یہاں پہ اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن کھانے ہوں گے، گھر ہوں گے، مہمان آتے ہیں تو جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں جو مسجد کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں رمضان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ رمضان میں بھی جنت جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے سارا سال سجائی جاتی ہے، ان کے لیے اللہ اہتمام کرتا ہے، اور پھر جب وہ روزے رکھتے ہیں تو انہیں جنت کے اعلیٰ مقام جو وہ ملتے ہیں. تو اسی طرح سے جو شخص صبح فجر کے لیے اور شام یا عشاء، خاص طور پہ عشاء کے وقت مسجد جاتا ہے، اندھیروں میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نئے نئے اجر اور نئے نئے ثواب جو ہیں اس کا اہتمام کر رکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ترغیب ہے کہ صبح شام مسجد میں جائیں، اور منافقوں پہ یہ 2 نمازیں ہی بھاری ہوتی ہیں، تو ان 2 نمازوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے باجماعت جا کے ادا کرنے کی. اگلا جو باب ہے وہ اس کا عنوان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں. یعنی جب اقامت کہنا شروع ہو جائے جو مؤذن ہے تو اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی، اقامت کے بعد صرف فرض نماز ہی پڑھی جائے گی. اس پہ مختلف فقہا کی آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز باجماعت کی اقامت کہی جائے تو اس وقت کوئی بھی شخص جو ہے وہ سنتیں بھی نہ پڑھے بلکہ نماز باجماعت میں شریک ہو جائے. یعنی مسجد آئے ہیں اور اقامت ہو رہی ہے تو اس وقت سنتیں نہ شروع کریں، انتظار کریں، فجر کی نماز جو بھی نماز ہے اس میں براہ راست شامل ہو جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر نماز باجماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، یعنی فجر کے وقت خاص طور پہ، اور امام کی دونوں رکعتیں پا سکتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھے، اور 2 سنتوں کے بعد وہ نماز فجر میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے. اس طرح اس کو 2 فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، سنتیں بھی پڑھ لے گا اور نماز باجماعت کی فضیلت بھی مل جائے گی. لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو 1 رکعت امام کے ساتھ مل جائے گی اور دوسری رکعت نہیں ملے گی، تو پھر وہ نہ پڑھے سنتیں اور نماز باجماعت میں شریک ہو جائے اور سنتوں کو چھوڑ دے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو 1 رکعت بھی مل سکتی ہے تو پھر بھی وہ 2 سنتیں نہ چھوڑے بلکہ 2 سنتیں پڑھ لے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. تو جو شافعی اور حنبلی ہیں وہ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں. اور امام ابو حنیفہ جو ہیں، حنفیہ جو ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ فجر کی نماز 2 سنتیں اس سے مستثنا ہے، کیونکہ فجر کا جو سنتیں ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور حدیث ایک آتی ہے کہ تم فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو بے شک تمہیں گھوڑے رون جائیں. یہ حدیث جو ہے سنن نبی داؤد کی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فجر کی 2 سنتیں اتنی اہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو بے شک تمہیں گھوڑے رون جائیں. یعنی اتنا تمہیں خطرہ ہو کہ گھوڑے آ جائیں گے، رون جائیں گے، تب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی ان کی اہمیت ہے کہ اگر اقامت بھی ہو رہی ہو تو جلدی جلدی پڑھ لیں. اب وہاں میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا طرز عمل ملتا ہے، اور اس میں بہت سے صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اقامت ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کی بجائے وہ اپنے گھروں میں جلدی سے 2 سنت پڑھ لیتے تھے اور جلدی جلدی جا کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے، یا مسجد سے باہر دروازے پر انفرادی طور پہ 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے اور پھر جماعت میں شریک ہو جاتے تھے. بہرحال اس پہ کافی ڈسکشن علماء نے کی ہے، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جس جگہ پہ فرض پڑھے جا رہے ہیں، یعنی مسجد کے اندر جہاں جماعت کھڑی ہو گئی ہے اس صف میں جا کے سنتیں نہ پڑھی جائیں. اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن اگر مسجد سے باہر الگ مقام پہ پڑھ لی جائیں تو یہ جائز ہے، یعنی یہ امام ابو حنیفہ کا یہ خیال ہے. تو باقی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ صف میں جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت کے ساتھ 2 سنتیں خود سے نہ شروع کی جائیں، پھر جماعت میں ہی شامل ہوں، لیکن مسجد سے باہر پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، پڑھ کے جلدی سے آ کے اس میں شامل ہو جائیں، تو اس کی گنجائش جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مطابق موجود ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ نہیں، انتظار کیا جائے. حدیث ہے 632 عن حفص بن عاصم قال، حفص بن عاصم فرماتے ہیں سمعت رجلا من الازد، کہ میں نے ازد قبیلے کے ایک شخص کو یقال له مالک بن بحینہ، جسے مالک بن بحینہ کہا جاتا تھا، ان سے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی رجلا وقد اقیمت الصلاۃ، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جبکہ اقامت کہی جا چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جبکہ اقامت کہی جا چکی تھی، یصلی رکعتین، کہ وہ یصلی رکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی،
اور فارغ ہوئے اس سے، لا صبح الناس، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، وقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اربعن، الصبح اربعن، آپ نے فرمایا کہ کیا صبح کی نماز کی 4 رکعتیں ہوگی، کیا صبح کی نماز کی 4 رکعتیں ہوں گی؟ کہ یہ شخص جو تھا، یہ جماعت کھڑی ہوئی تھی اور اسے صف میں کھڑے ہو کے تو سنت بھی پڑھ رہا تھا 2 رکعتیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہوگی؟ 4 مطلب ایک اس کو ناپسند فرمایا کہ جہاں جماعت کھڑی ہے وہاں پہ 2 رکعتیں نہ پڑھی جائیں۔ تو اس لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کی اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر سنت کی 2 رکعتیں نہ پڑھی جائیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جہاں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے وہاں سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر یا گھر میں پڑھ لی جائیں اور صف کے اندر نہ پڑھیں، اور آ کے 2 رکعتیں گھر میں پڑھ کے آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں صف ہے، جہاں باجماعت نماز ہے، وہاں نہ پڑھی جائیں۔ تو انشاءاللہ اگلا باب ہم پھر دیکھیں گے اگلی دفعہ کہ مریض جو ہے وہ کس حد تک بیماری میں حاضر جماعت ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔